موت سب کو آنی ہے، قرآن کا فرمان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو ایک دن موت آتی ہے۔ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بس باقی رہنے والی خدا کی ذات۔ بے شک بے شک۔ دہلی کی سرزمین میں ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، یہ سوچ کر کسی اور سے نکاح نہیں کیا، کیا پتا کیسا شوہر ملا، میرے بیٹے کو اس نے بیٹا سمجھا بھی یا نہیں سمجھا، پوری زندگی بیٹے کے نام کر۔ سمجھ رہے ہیں میری بات پر توجہ ہے؟ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، اس ماں نے دکھ درد سہ کر اپنے چھوٹے سے بیٹے کو پالنا شروع کیا، رکھتا رکھتا یہ پودا ایک جوان درخت بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب اتنی آسانی سے نہیں بن گیا جتنی جلدی میں نے کہہ دیا، کتنی کٹھنائیاں، کتنی مشکلیں اس ماں نے جھیلی، تب کہیں اس بچے کو جوانی کی منزلوں تک پہنچایا، زمانے کے حوادث سے بچایا، زمانے کے ستم سے بچایا، ہر جگہ ماں نے اپنے سینے پر تکلیفوں کا بوجھ اٹھانے کے بعد اپنے بچے کو پروان چڑھایا۔ جب بیٹا جوان ہو گیا، ماں جب بچے کے چہرے کو دیکھتی، اپنے لال کو دیکھتی، چہرہ کھل جاتا، میرے چمن میں جو پھول کھلا ہے میرے لیے سائے کے لیے کافی ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک دن یہی نوجوان دہلی کی گلی سے گزر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں کسی نے کسی کا قتل کر دیا تھا۔ نوجوان جیسے ہی اس لاشے کے قریب سے گزرا، ادھر سے بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھا یہی نوجوان ادھر سے نکلا ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر لینے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، خون کا بدلہ خون، حکم سنا دیا گیا، نوجوان کو فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں وقت میں اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے گا، کیونکہ مجرم یہی ہے، کیونکہ قاتل یہی ہے۔ نوجوان طرح طرح سے دہائی دے رہا تھا، صفائیاں پیش کر رہا تھا، توجہ دیں گے جی جی لیکن گواہ لاتا تو کہاں سے لاتا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نوجوان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ گواہ ہے، یہ آواز پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلی، اور پھیلتے پھیلتے وہ ماں جو کل جوان تھی آج بیٹا جوان ہو گیا تو ماں بوڑھی ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ اس بوڑھی ماں کے کانوں تک کی آواز
پہنچی چیخ مار کر روئی آسمان کی طرف دیکھا مولا میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا پروردگار میرے بیٹے کی زندگی کا کوئی محافظ ہے بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے صرف اتنا بتا دو امیروں سے التجائے کی سیٹوں سے التجائے کی زمینداروں سے التجائے کی عہدیداروں سے جا کر کہا میرے بیٹے کو بچا لو لیکن کہلاوت ہے کالے کے سامنے چراغ نہیں جلتا ہر جگہ سے مایوس لوٹی رات اپنی کٹیا میں گزاری اپنی جھوپڑی میں گزاری سمجھ سکتے ہیں اس نے کس انداز میں رات گزاری ہے صبح نمودار ہوئی عجیدان مطلب آخر کار وہ دن آیا وہ وقت آیا اس کے بیٹے کو قید خانے سے نکالنے کے بعد مقتل گاہ میں لے جایا گیا پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا غریب ماں اپنے جھوپڑے سے نکلنے کے بعد مقتل تک پہنچی اور مقتل میں جب پہنچی بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہوا دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا جلاد نے چہرے پر اس کے چہرے پر نقاب ڈال دیا پھانسی کا پھندا جیسے بیٹے کے گلے میں ڈالا گیا ایک ماں چیخ مار کر زمین پر گری بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی آنکھ کھلی اس نے جب دیکھا تو مقتل خالی ہو چکا تھا لوگ جا چکے تھے اگر کوئی تھا تو اس کے بیٹے کا لاشا پڑا اللہ 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 اتنے درد سے قریب پہنچے زمین پر سر پٹک روتی تھی مولا چمن گزر گیا زندگی گزر گئی باقی کچھ نہیں رہا اللہ اکبر کبیرہ اور رو کر عرض کرتی تھی یا تو میرے بیٹے کو زندگی دے دے ورنہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں یہی سر مار کر جان دے دوں ایک درد مند نوجوان دور سے دیکھ رہا تھا ماں کو روتا ہوا دیکھا قریب آیا ہاتھ سر پر رکھا بوڑھی ماں تیرا بیٹا تو مر چکا ہے اب وہ واپس نہیں آ سکتا پہچانو ان کے مقام کو اللہ اکبر کبیرہ لیکن حضرات محترم اس نوجوان نے بہت سمجھایا ماں اس کی تجہیز و تدفین کر دے اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا یہ مر چکا ہے کب تک روئے گی اب صبر کر اس نے کہا بیٹا صبر ہی تو نہیں ہوتا آخر زندگی اب کس کے سہارے گزاروں گی نوجوان نے کہا ماں اگر یہی بات ہے تو ایک راستہ ہے ایک ذریعہ ہے تو اگر اپنے بیٹے کی زندگی دوبارہ چاہتا ہے مجھے امید ہے وہاں سے میرے بیٹے کو زندگی مل جائے گی کہا بیٹا بتا تو صحیح میں تو اپنی جان اپنے بیٹے پر لٹانے کو تیار ہوں تاریخ گواہ ہے اس نے کہا نوجوان کہتا ہے ماں اگر تیرے پیروں میں سخت باقی ہے تو دہلی سے اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ ماں جو کچھ دور چل کر کر جاتی تھی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے دہلی سے اجمیر کا سفر کرتی ہے تاریخ بتاتی ہے 7 دن اور 7 راتوں میں سفر کرنے کے بعد فجر کے وقت میں اجمیر پہنچی سبحان اللہ صبح کا وقت تھا اذانیں ہو رہی تھی کاشانہ ولایت پر پہنچی پتہ چلا شہنشاہ ولایت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں یہ ضعیفہ مسجد کی سیڑھی پر کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد آنے کے بعد مسیحا کا انتظار کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی مسجد سے نکلے یکے بات ہی کرے فریاد سننے کے بعد ضعیفہ کے چہرے کو دیکھا جس کے کپڑوں پر درد کی تہ جمی ہوئی تھی چہرے پر درد و غبار تھا آج کا لیڈر ہوتا آج کا نیتا ہوتا دور سے بات تو کرتا لیکن قریب نہیں جاتا قربان جاؤ حضرت خواجہ کی شان پر آگے بڑھے ضعیفہ کے چہرے کو دیکھا قریب پہنچے اسے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا بتا تو صحیح اس عمر میں تجھے کس نے ستایا ہے تجھے کس نے رلایا ہے اس نے کہا خواجہ تیرے ہوتے ہوئے میرا چمن برباد ہو گیا
میرے خواجہ نے پوری روداد غم سننے کے بعد ضعیفہ سے کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کرتی ہے. اجمیر شریف کی سرزمین تھی. تھوڑی دیر کے بعد میرے خواجہ فرماتے ہیں آنکھیں کھول. جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو اب اجمیر کی سرزمین نہیں تھی بلکہ دہلی کی دھرتی تھی. مکتب سامنے تھا. نوجوان کا لاشا پڑا ہوا تھا, چادر سے ڈھکا ہوا تھا. دوڑی بھی مر گئی. بیٹے کے چہرے سے چادر ہٹائی. چیخ مار کر کہتے ہیں میرے بیٹے کا لاشا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. میرے خواجہ قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد نوجوان کو مخاطب کر کے کہا اے نوجوان, اگر واقعی دہلی کے بادشاہ نے تجھے جبرا اور ظلم قتل کر دیا ہے تو ہندوستان کا کوئی لیڈر نہیں, ہندوستان کا کوئی نیتا نہیں, ہندوستان کا خواجہ اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تاریخ بتاتی ہے میرے خواجہ کا اتنا فرمانا تھا. وہ نوجوان جو 7 دن پہلے مر چکا تھا آپ کا فرمانا تھا. وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو